السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر کلیم، اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر کلیم مدنی پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا چینل ڈاکٹر کلیم مدنی ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے اس ترتیب سے بنائی ہے کہ اس میں آپ کو میں ایک ایسے علاقے کی طرف نشاندہی کروں گا مکہ مکرمہ میں، جہاں پہ آپ جائیں تو بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ آپ کو زیارات ملیں گی، اور یہ وہ زیارات ہیں جو ہم پیدل ان کو طے کر سکتے ہیں۔ جب آپ صفا مروہ سے نکلتے ہیں اور مالا ڈسٹرکٹ کی طرف موو کرتے ہیں، جنت المعلیٰ کی طرف، تو وہاں پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ کافی ساری مساجد اب ملیں گی جن کی تاریخی اہمیت ہے۔ ایک تو مسجد جو ہے وہاں پہ مسجد جن ہے، اس کے ساتھ مسجد جو ہے وہ شجر ہے، شجرہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ آگے جائیں گے تو جنت المعلیٰ آ جاتی ہے۔ جنت المعلیٰ وہ قبرستان ہے مکہ مکرمہ میں جہاں پہ بہت سارے جو ہمارے اکابرین ہیں الحمدللہ، حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ان کی قبور شریف وہاں پہ موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ واقعی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں جانا چاہیے اور دلی سکون حاصل کرنا چاہیے جا کے۔ تو وہاں پہ یہ جو میں نے مساجد بتائی ہیں، جن میں پہلی مسجد جن بتائی اور دوسری مسجد شجر بتائی، یہ اس طرح سے ہے کہ جو مسجد جن ہے یہ میں نے اس کے بارے میں روایت سنی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے آج کسی نے دیکھنا ہے، کسی نے جنات کے ساتھ ملاقات کرنی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ چلا گیا رات کے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے مجھے ایک جگہ پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد میرے گرد ایک دائرہ لگا دیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد اتنی زیادہ آوازیں مجھے آنے شروع ہو گئیں جنات کی کہ میں دیکھتا رہا، اور مجھے دیکھتے ہی دیکھتے اتنے زیادہ جنات آ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرے بالکل پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے آواز آ رہی تھی، دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ وہاں پہ جو ہے نا وہ جگہ، اور پھر ساری رات فرماتے ہیں کہ میں ساری رات جو ہے نا وہ جنات سوال و جواب کرتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات دیتے رہے۔ تو یہ ایک تاریخی جگہ ہے جو کہ اگر ہم نکلیں صفا مروہ کی طرف سے باہر نکلیں تو وہاں سے سامنے ہمیں ایک کبری دکھائی دیتی ہے، کبری کے نیچے سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ہمیں بائیں طرف جو ہے مسجد جن دکھائی دیتی ہے۔ اس کی پکچر بھی میں اپنے اس جو ہے تھمب نیل میں لگا دوں گا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نارمل ٹائم کے لیے نہیں کھلتی، اگر آپ جائیں تو آپ سوچیں کہ ہم ہر وقت اس میں جا سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف جب نماز کے اوقات ہوتے ہیں تو اس میں یہ کھلتی ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا اس سے پہلے جو ہے وہ دائیں طرف ایک مسجد ہے جس کو مسجد شجر کہتے ہیں۔ یہ مسجد اس طرح سے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ادھر سے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ ایک شجر کو جو ہے نا وہ بلا بھیجا، تو وہ شجر خود ہی وہاں پہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ آپ واپس چلے جائیں۔ تو یہ جو ہے وہ مقام ہے جہاں پہ مسجد شجر ہے۔ تو یہ جگہ ایسی ہیں جن پہ آپ اگر حرم شریف سے باہر نکلیں صفا مروہ سے تو یہ ساتھ ساتھ ہی مل جائیں گی آپ کو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی ہے۔ تو یہ وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اگر ہم جائیں تو ہمیں کسی کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، اور ہم وہاں پہ جا کے آرام سے اپنی جو عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہیں پہ اگر آپ دیکھیں صفا مروہ سے باہر نکلیں تو جو ہے نا جبل ابی قبیس بھی ہے۔ یہ جبل ابی قبیس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے یہ جیسے ہی صفا مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو دائیں طرف جو ہے آپ کو ایک پہاڑ دکھائی دے گا۔ یہ پہاڑ جو ہے نا جو مجھے علم ہوا، غلطی اگر ہو تو ضرور اس کو کومنٹس میں ضرور ٹھیک کر دیجیے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو پہلا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ جبل ابی قبیس ہے۔ تو یہ بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ ہی جیسے ہی صفا مروہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ ہے، اور جو کہتے ہیں کہ حجر اسود ہے وہ بھی اسی کے اوپر پڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ہی اتارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پھر حکم ہوا کہ آپ وہاں پہ جائیں، تو پھر جو ہے نا حجر اسود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدمت میں کہا کہ میں ادھر پڑھ رہا ہوں تو مجھے آپ یہاں سے اٹھا لیں۔ تو اس لیے اس جگہ کی اتنی اہمیت ہے، لیکن اب آپ اس کے اوپر اتنا زیادہ نہیں جا سکتے کیونکہ شاید میرا خیال ہے وہاں پہ کسی سعودی حکومت کے کسی جو ہے وہ شخصیت کی وہاں پہ رہائش گاہ ہے، تو لیکن اس جگہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پہلا پہاڑ ہے، اور دوسری بات یہ کہ حجر اسود بھی اسی کے اوپر سے ہے۔
تو میں نے جو باتوں کو میں تھوڑا سا کنکلوڈ کرتا ہوں، تو جیسا ہی آپ خانہ کعبہ سے صفا مروہ کی طرف سے باہر نکلیں گے تو دائیں طرف سب سے پہلے جو آپ کو چیز دکھائی دے گی وہ جبل ابی قبیس ہوگا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو بالکل سامنے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ جائے پیدائش سے آپ تھوڑا سا لیفٹ ہو کے پھر آگے چلے جائیں تو سامنے آپ کو ایک پل دکھائی دے گا جسے کبری کہتے ہیں۔ اس کے نیچے سے آپ جیسے آگے جائیں گے تو دائیں طرف آپ کو جو ہے وہ مسجد شجر دکھائی دے گی، اور اس کے تھوڑا سا آگے جانے کے بعد بائیں طرف آپ کو مسجد جن نظر آئے گی۔ اور اگر آپ یہاں سے جنت المعلیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بالکل تھوڑا سا پیدل تھوڑا سا ہی آپ چلیں گے تو پھر اس کے بعد جو سامنے آپ کو کونے پہ جو ہے وہ جنت المعلیٰ کا قبرستان دکھائی دے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جو ہمیں کسی کے جو ہے نا وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے جسٹ نکلیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا چینل ڈاکٹر کلیم بندی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔